بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ رمضان کے مسائل بیان ہو رہے تھے، تو رمضان کے مسائل میں وہ چند مسائل جن سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، چند مسائل ایسے ہیں، چند اعمال ایسے ہیں جن کے کرنے سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ تو ان میں سب سے پہلے گوند چبانا، یہ درختوں میں گوند نکلتی ہے نا، اس کو چبانا، یا منہ میں کوئی ایسی چیز رکھنا، یعنی منہ میں جیسے روپیہ پیسہ کوئی بھی چیز رکھنا جو عام طور سے کھائی نہیں جاتی لیکن ویسے منہ میں کوئی چیز رکھنا، تو یہ مکروہ ہے۔ اسی طرح کسی کھانے والی چیز کو چکھنا، یعنی چکھ کے تھوک دے، تو ایسا کرنا بھی مکروہ ہے۔ ایک تو یہ ہے نا کہ بھئی اس کو چکھ کے حلق کے اندر اتار لے، ایک یہ کہ صرف زبان سے چکھنا تو مکروہ ہے۔ ایسی کلی یا ناک میں پانی ڈالنے میں مبالغہ کرنا، یعنی ایک تو یہ ہے نا کلی ایک یہ کہ غرغرہ کرنا، غرارہ کرنا، یا بار بار کلی کرنا، تو یہ بھی مناسب نہیں۔ جیسے وضو میں 3 دفعہ کلی کر لیں تو بندہ بار بار کلی کر رہا ہے روزے کی حالت میں، تو یہ بھی مکروہ ہے، یعنی بلا ضرورت کلی نہ کرے۔ ہاں حلق یعنی منہ بہت زیادہ خشک ہو رہا تو 1 دفعہ کلی کر لے، بس منہ میں پانی پھر جائے۔ باقی غرارہ کرنا یا کلی میں بہت زیادہ مبالغہ کرنا، ایسے ہی ناک میں پانی ڈال رہے ہیں تو نرم ہڈی تک پانی سانس کے ذریعے نہ کھینچیں۔ ایسے روزے کی حالت میں جھوٹ بولنا یا غیبت کرنا یا گالی دینا، اس سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث میں تو یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ آدمی کے لیے ڈھال ہے جب تک کہ اس کو پھاڑ نہ ڈالے۔ تو صحابہ نے عرض کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، روزہ کس چیز سے پھٹ جاتا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جھوٹ بولنے سے روزہ پھٹ جاتا ہے۔ ایسی غیبت کرنے سے روزہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ عورتوں کو لایا گیا کہ ان کو روزے کی شدت کی وجہ سے مرنے کے قریب ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قے کرو۔ انہوں نے قے کی تو اس میں تازہ گوشت نکلا۔ انہوں نے کہا ہم نے تو گوشت کھایا بھی نہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اپنے فلاں مسلمان کی غیبت کی، اور غیبت کرنا ایسا ہے جیسے اپنے مسلمان بھائی کا گوشت کھانا۔ قرآن میں ہے، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کہ کیا تم یہ پسند کرتے ہو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاؤ جبکہ تم اس کو ناپسند کرتے ہو؟ غیبت کرنا ایسے ہے مرے بھائی کا گوشت کھانا۔ تو روزے کے درمیان میں غیبت کرنا، اس سے روزہ مکروہ، ٹوٹتا تو نہیں ہے لیکن روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، اس کی برکات ختم ہو جاتی ہیں۔ ایسے روزے کی حالت میں جھوٹ بولنا، روزے کی حالت میں گالی گلوچ کرنا۔ فرمایا کہ لڑائی بھی نہ کرو، اگر تم سے کوئی لڑتا ہے تو اسے کہہ دے بھائی میرا روزہ ہے، اگر وہ نہ سمجھے تو اپنے آپ سے کہہ دے بھی تیرا روزہ ہے، تجھے دیو نہیں دیتا۔ تو روزے کی حالت میں لڑائی جھگڑا کرنا، غیبت کرنا، جھوٹ بولنا، اس سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ ایسے بے قراری اور گھبراہٹ ظاہر کرنا، مثال کے طور پر بھوک کی شدت ہے یا پیاس کی شدت، اب تو الحمدللہ اللہ نے اتنی آسانی کر دی، صرف یعنی سحری کرتے ہیں اور افطاری پتہ ہی نہیں چلتا، روزہ گزر جاتا ہے۔ اللہ نے بڑے آسان کر دیے روزے، لیکن جب گرمی کی شدت ہوتی ہے تو روزہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس دوران میں بے قراری ظاہر کرنا، گھبراہٹ کرنا، یہ بھی مکروہ ہے۔ گھبراہٹ ظاہر کرنا، صبر کرو کہ اس پر اللہ نے بہت بڑا اجر رکھا ہے، آخرت کی نعمتوں کو سامنے رکھ کے، یعنی اگر بھوک کی شدت ہے، پیاس کی شدت ہے، بھی آخرت کی جنت کی نعمتوں کو یاد کرے بندہ۔
اللہ نے ہمارے لیے ایسی ایسی نعمتیں تیار کی ہوئی ہیں، کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی کان نے سنا نہیں، کسی دل میں وہم و گمان بھی نہیں گزرا۔ اس لیے روزے کی حالت میں اگر بھوک پیاس لگ رہی ہے تو گھبراہٹ ظاہر نہ کرے، لوگوں کو کہتے نہ پھرے بہت روزہ لگ رہا ہے، بہت پریشانی ہو رہی ہے، بلکہ صبر کرے۔ یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے، تو صبر سے کام لے۔ ایسے ہی جنابت کی حالت میں، یعنی غسل کی حاجت تھی تو بلا عذر غسل نہ کرے، جان بوجھ کے غسل کو مؤخر کرے، تو ایسا کرنا مکروہ ہے۔ اصل یہ ہے کہ جیسے جنابت کی حالت ہے، یعنی احتلام ہو گیا یا بیوی سے رات کو صحبت کی، تو اسی وقت غسل کر لے، غسل کو مؤخر نہ کرے سحری کے وقت تک۔ ہاں کہ آپ کو اس حال میں جاگ آئی ہے کہ احتلام ہوا ہے اور آپ بیدار ہوئے ہیں، تو اب ٹائم اتنا ہے کہ اس میں سحری کریں یا غسل کریں، پھر تو حکم یہ ہے کہ آدمی کلی وغیرہ ہاتھ دھو کے کلی وغیرہ کر کے جلدی سحری کر لے، اگر ٹائم کم ہے۔ لیکن اگر ٹائم زیادہ ہے، اتنا ٹائم ہے کہ آپ غسل بھی کر سکتے ہیں اور سحری بھی کر سکتے ہیں، تو پھر غسل کرنا ضروری ہے۔ بلا عذر غسل کو مؤخر کرنا اور جنابت کی حالت میں سحری کرنا مکروہ ہے، تو اس لیے غسل جلدی، غسل کی حاجت ہے پہلے غسل کر لے، پھر آدمی سحری کرے۔ غسل کی حالت میں، جنابت کی حالت میں سحری کرنا یہ مکروہ ہے۔ ایسے ہی منجن، ٹوتھ پیسٹ یا کوئلہ یا کسی بھی ایسی چیز سے دانت صاف کرنا جس کا ذائقہ ہو، منجن وغیرہ ہوتے ہیں یا کوئی ٹوتھ پیسٹ وغیرہ ہے یا کوئی بھی ایسی ذائقے دار چیز ہو جس کا ذائقہ بنتا ہو، اس سے دانت صاف کرنا مکروہ ہے، الا یہ کہ مسواک جیسی بھی ہو، کڑوی ہو، تازہ ہو، وہ جائز ہے۔ مسواک کرنا غسل یعنی روزے کی حالت میں جائز ہے، لیکن مسواک کے علاوہ کسی اور چیز سے ٹوتھ پیسٹ وغیرہ کرنا روزے کی حالت میں مکروہ ہو جاتا ہے روزہ۔ خالی برش ہے تو وہ پھیل سکتے ہیں، خالی برش، لیکن برش کے ساتھ کوئی چیز ٹوتھ پیسٹ وغیرہ لگا کے کرنا یہ مکروہ ہو جاتا ہے روزہ۔ تو یہ روزے کے مکروہات ہیں، 8 چیزیں ہیں جو روزے کے اندر جن کا کرنا مکروہ ہے۔ اب 6 چیزیں ایسی ہیں کہ جو روزے میں مستحب ہیں، جن کا کرنا مستحب ہے، فضیلت ہے۔ ان میں سب سے پہلے سحری کھانا سنت ہے۔ یہ ہمارے روزے میں اور عیسائیوں، یہود و نصارہ کے روزے میں سحری کھانے کا فرق ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں، رات کو کھانا کھا کے سوئے تو ان کا روزہ شروع ہو گیا، لیکن ہمارے لیے اللہ نے آسان، پہلے ہمارا بھی اسی طرح روزہ تھا، وہ رات کو کھا کر سو گئے تو روزہ شروع ہو گیا، لیکن اللہ نے آسانی فرما دی۔ بعض صحابہ کو اس سے دشواری ہوئی تو اللہ نے آسانی فرما دی، بھی ساری رات تم کھا پی سکتے ہو، کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، یعنی اس آیت کا خلاصہ یہ، کھاتے پیتے رہو صبح صادق تک۔ تو صبح صادق تک کھانے کی ہمیں اجازت مل گئی، لیکن اب بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کھانا کھا کے سو گئے سحری کر کے، تو وہ سحری کی فضیلت سے محروم رہ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سحری کھایا کرو، سحری میں برکت ہے، سحری کے کھانے میں برکت ہے۔ صحابہ سے فرمایا آؤ برکت کا کھانا کھا لو، تو سحری میں برکت ہے، اور سحری ہے اخیر رات میں، یعنی وہ اگر رات کو کھانا کھا کے سو گئے، وہ سحری، سحر کہتے ہیں صبح کے وقت کو، یعنی تہجد کے وقت کو۔ اگر رات کو کھا کر سو گئے تو روزہ تو ہو جائے گا، لیکن سحری کی فضیلت حاصل نہیں ہوگی، سحری کی فضیلت ہے یہ، تو اس لیے اخیر وقت میں سحری کرنا یہ مستحب ہے۔ ایسے روزے کی رات ہی سے نیت کرنا، ویسے تو جب رمضان شروع ہو جاتا ہے الحمدللہ ساری نیت ہو جاتی، لیکن پھر بھی رات ہی سے بھی میں نے روزہ رکھنا، رات ہی سے نیت کر لیں۔ ایسے سحری اخیر وقت میں کرنا، مگر اتنا اخیر نہ ہو کہ روزے میں شک ہونے لگے۔ ایک یہ ہے کہ 2 گھنٹے پہلے سحری کر لی، 3 گھنٹے پہلے سحری کر لی، ایک یہ ہے کہ تقریباً یعنی سحری ختم ہونے سے 5-7 منٹ پہلے سحری کر لیں، تو یہ سب سے اچھا مستحب وقت ہے۔ لیکن اتنا مؤخر نہ کرے کہ روزے میں شک معلوم ہونے لگے، تو یہ بات پہلے بھی آ گئی کہ بھئی جب
اعلان ہو گیا، یہ ٹائم جو لکھا ہوا ٹائم ہو گیا، اس وقت فوراً ختم کر دیں، انتظار نہ کرے کہ ابھی تو اذان نہیں ہوئی، ابھی تو اذان ہوتی ہے سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد. تو اذان کے دوران اگر کسی نے کھایا تو اس کا روزہ نہیں ہوگا، اس کو بعد میں قضا کرنی ہوگی. ایسے افطاری میں جلدی کرنا، افطاری کو مؤخر کرنا مکروہ ہے. یعنی کوئی کہے چلو بھوک تو لگی نہیں، بھوک ہے نہ پیاس ہے، چلو نماز پڑھ کے ہی کھا لیں گے، ایسا نہیں. بلکہ افطاری کرنا بھی سنت ہے. جب وقت ہو جائے تو پھر یعنی افطاری جلدی کرے، اس میں تاخیر نہ کرے، جان بوجھ کے لیٹ نہ کرے، تو یہ بھی مستحب ہے. ایسے روزے کی حالت میں جھوٹ سے، غیبت سے، گالی وغیرہ سے بچنا، یعنی ان سے کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جھوٹ، غیبت، گالی وغیرہ، لیکن ان سے بچنا مستحب ہے. یعنی کہیں غیبت، کسی کی برائی ہو رہی ہے تو ان کو منع کر دے، بھی دیکھو یہ کسی کی برائی نہ کرو، یہ غیبت ہے. اگر وہ باز نہیں آ رہے، آپ وہاں سے اٹھ جائیں. غیبت کرنا بھی گناہ ہے، غیبت کا سننا بھی گناہ ہے. ایسے روزے کی جو افطاری کرنی ہے کھجور سے، یہ چھوارے وغیرہ سے افطاری کرنا، یعنی کھجور سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کھجوروں سے افطاری کیا کرتے تھے. اب یہ ضروری نہیں ہے کبھی کھجور پیٹ بھر کے، بلکہ ایک ایک کھجور بھی کھا لی تو اس سے بھی یعنی استحباب ثابت ہو جائے گا. تو اگر کھجور نہیں مل رہی، چھوارا نہیں مل رہے، تو پھر پانی سے افطاری کر لیں. ان بعد کہیں بندہ ایسی جگہ پہ ہے کھجور نہیں ہے تو پانی سے افطاری کر لے، پھر بھی استحباب. اگر آسانی سے میسر ہے تو پھر کھجور سے افطاری کرنا مستحب ہے. اللہ عمل کی توفیق. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اللهم اهدنا واهد بنا وجعلنا سببا لمن اهتدى. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین.